وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات اور علماء کرام، عزیز طلبہ، ہم آپ سے اولاد کی تربیت کے عنوان پر لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 6 ہے۔ کل ہم نے جو شرک پہ بات کی تھی تو اس پہ سے ایک سوال آیا ہوا ہے، پہلے اس کا جواب دے لیتے پھر آگے بڑھتے۔ غور سے سنیے گا، 2 سوال کیا انہوں نے ایک ہی طریقہ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ مولانا صاحب اتنی بڑی تعداد قبروں پہ جاتی ہے جو تقریباً 60 سے 65% بھارت کے لوگ ہیں، تو اگر ان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے تو جاتے کیوں؟ اتنے لوگ تو پاگل نہیں ہیں، اتنے لوگ بیوقوف بھی نہیں ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے اپنا مشاہدہ بھیجا ہے کہ بعض قبریں ایسی ہیں کہ جہاں پہ جن لگے رہتے ہیں، شیطان، بھوت، پریت، اور وہاں جاتے ہیں اور وہ وہاں سے ان کو شفا مل جاتی ہے اور وہ شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ دونوں کا جواب سن لیجئے۔ بھارت میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق 20 سے 25 کروڑ مسلمان ہیں، تو 20 سے 25 کروڑ میں اگر 65% جاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ 12-13 کروڑ لوگ قبر سے وابستہ ہیں۔ اور بھارت میں ہندو کہتے ہیں وہ تقریباً 80 کروڑ کے آس پاس ہیں۔ وہ 80 کروڑ میں 70 کروڑ جاتے ہیں، ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو پتھر سے بھی فائدہ ہو رہا ہے، قبر سے بھی فائدہ ہو رہا ہے، تو اگر قبر والا صحیح ہے تو پتھر والا غلط کیوں ہے؟ اگر آپ 12 کروڑ صحیح ہیں تو وہ جو 70 کروڑ جا کر کے اپنے مسائل قبروں مندروں سے پتھروں سے حاصل کر رہے ہیں، ان کو غلط آپ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ 12 کروڑ کو صحیح کہہ رہے ہیں، 65% کو صحیح کہہ رہے ہیں کہ قبروں سے فائدہ ہوتا ہے، ان کو وہ 70 کروڑ کو بھی صحیح ماننا چاہیے، ورنہ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ ہوتا کیوں ہے ایسا؟ نظر کیوں آتا ہے؟ ایک جواب یہ تو سمجھ گئے نا، منطقی بات۔ دوسری بات، ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں تمہارے گمان کے مطابق تم سے برتاؤ کرتا ہوں۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ جب تک ہم قبر پہ نہیں جائیں گے تب تک ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے حل کر دیتا ہے۔ جیسے کیا چور کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں غلط ہے؟ معلوم رہتا ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسا چور ہے دنیا میں جو یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ بڑا فضیلت کا کام ہے؟ اچھا، وہ اپنا مسئلہ حل کرنا چاہ رہا ہے کس چیز سے؟ چوری کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی راستہ دکھلا دیتا ہے، جبکہ یہ جانتا بھی ہے کہ میں جو یہ کر رہا ہوں یہ غلط کام ہے، لیکن اس نے اس راستے کو اختیار کر رکھا ہے، لہذا اس کے لیے وہ سہل کر دیا گیا۔ تو کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، کرنے والا صرف اللہ ہے۔ مسئلہ آپ چاہے مندر پر جا رہے ہوں اور چاہے قبر پہ جا رہے ہوں، کرنے والا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں وہاں بھی 10 کروڑ ہیں اور یہاں بھی 35% ہیں، یعنی 35% مسلمان ایسے بھی ہیں بھارت میں کہ جو قبروں سے اپنی مرادیں نہیں مانگتے، تو ان کا مسئلہ سب لٹکا ہوا ہے۔ ان کا مسئلہ کیسے حل ہو رہا ہے؟ وہ تو کہیں جا ہی نہیں رہے ہیں، کسی قبر کے پاس نہیں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ میرا مسئلہ کون حل کرے گا؟ اللہ حل کرے گا، تو اللہ حل کر رہا ہے۔ تو اگر جانا ضروری ہے تو نہ وہ مندر جا رہا ہے نہ وہ درگاہ جا رہا ہے، 10 کروڑ ادھر بھی موجود ہے اور 35% ادھر بھی موجود ہے، ان کے مسئلے جہاں سے حل ہوتے ہیں وہیں سب لوگ آ جاؤ۔ بات میری سمجھے؟ ایک اور جواب دیتا ہوں۔ جو لوگ جا رہے ہیں، چاہے وہ جائیں آپ جائیں، یہ تو قیامت میں جواب دینا پڑے گا کہ کیوں گئے۔
آپ اللہ تعالیٰ سے بحث کر لیجئے گا کہ اللہ یہ وجہ تھی میں گیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. جو نہیں جا رہے ہیں ان سے بحث ہی نہیں ہوگی. بھئی اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ایشور ہے، مالک ہے، اللہ ہے، ہم تو کسی کے پاس نہیں گئے نا، تو ہم سے قیامت میں یہ سوال کیوں ہوگا کہ تم درگاہ کیوں نہیں گئے؟ تو ہم سیف ہے نا. اور اگر تم غلط ہو گئے تو تم ہر حال میں جہنمی ہو جاؤ گے. ہم سے سوال ہی نہیں ہوگا کہ ہم کیوں نہیں گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کیا نہیں. جو کیا ہے وہ بحث کے لیے تیار رہے، اور جو نہیں کیا ہے اس سے سوال ہی نہیں ہوگا، اس کو بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بات پہ سمجھا پائے آپ نے؟ ایک بات. دوسری بات، وہ جو کہتے ہیں کہ جن میں بھارت کی جتنی بڑی قبریں ہیں تقریباً سب کو دیکھا ہوں، ٹوٹل سب، اور اس نے ایسے بھی گئے ہیں کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے یہاں، کیا کیا ہوتا ہے. تو اب وہ شیطان لگا ہوا ہے. شیطان یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ قبر پہ آنے کے بعد یا کسی مندر پہ جانے کے بعد ہم نے نہیں چھوڑا اس کو، تو اس کا عقیدہ یہ کیسے ہوگا کہ یہ غیر اللہ کو اپنا مشکل کشا مانے. نہیں سمجھے بات پہ؟ پھر سے بول رہا ہوں، شیطان کا کام ہے کہ آپ کو اللہ سے کاٹنا. اگر وہ نہیں چھوڑے گا تو تمہارا عقیدہ کیسے بنے گا کہ یہ درگاہ والا ہم کو فائدہ پہنچاتا ہے. اس لیے وہ چھوڑ دیتا ہے تاکہ تمہارا عقیدہ اس درگاہ سے جڑ جائے اور اس کا کام بن جائے. وہ بہت بڑے بیوقوف شیطان ہے، یہاں بھی بیٹھا ہوگا. وہ بہت بیوقوف شیطان ہے جسے یہ بات معلوم ہے کہ میں اگر نہیں چھوڑوں گا تو اس کا عقیدہ خراب نہیں ہوگا. اس لیے وہ چھوڑتا ہے تاکہ تمہارا عقیدہ پکا ہو جائے کہ یہ پتھر اور یہ قبریں ہم کو فائدہ پہنچاتی ہیں. آپ کو اس مقام پہ لا کے چھوڑ دیتا ہے. اچھا، کچھ لوگوں کو نہیں چھوڑتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، کچھ کو نہیں چھوڑتا ہے. اب جیسے آپ جیسے لوگ پہنچ جائیں تو ان کو نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے اس قبر سے، لہذا ان کو چھوڑنے کا فائدہ کیا ہے. تیسری بات، چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، وہ اپنا دوسرا کام کرتا ہے بیچارہ. جس آدمی کو جس ڈاکٹر سے فائدہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کو کیا بتاتا ہے؟ ہمیں یار وہ ڈاکٹر بہت اچھے، ان کے پاس جاؤ. ایسے ہی یہ اس قبر کا ایجنٹ بنا دیتا اس کو، اور خود اپنا کیونکہ اس کو بہت اس کے ذمہ بڑے کام ہیں، وہ اپنے آپ کو کیوں بزی رکھے یہاں، لہذا وہ وہاں چلا جاتا ہے، دوسروں کو اپنا کسٹمر بناتا ہے اور ان کو ایجنٹ بنا دیتا ہے. یہ پوری زندگی یہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں کہ اگر کسی کو انہوں نے جن لگا بھیا وہاں چلے جاؤ معاملہ حل ہو جاتا ہے. تو اس کے ایجنٹ بھی آپ بن گئے، جو وہ چاہتا تھا کہ آپ شرک کرتے رہے وہ بھی حاصل ہو گیا. ایسے آدمی کو شیطان نہ چھوڑے تو بہت بڑا بیوقوف آدمی ہے وہ. شیطان کی بیوقوفی کی بات ہے، شیطان تو ہوشیار ہے، لہذا وہ اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. بات میری سمجھے؟ واللہ اعلم. اچھا، بات کرتے ہیں. تو آج اس کا پارٹ نمبر کیا ہے؟ 6 ہے. ہم نے بات یہ کی تھی کہ ہمارے بچوں کو جو ماحول بگاڑتا ہے تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر شرک پیدا ہوتا ہے. تو شرک سے کیسے بچایا جائے، اس کی ہم نے پارٹ نمبر 5 میں آپ کو ترکیب بتائی. ایک ترکیب اور اس میں ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے. بچے کو یہ سمجھایا جائے کہ سب سے اچھا اور سب سے طاقتور اس دنیا میں کون ہے؟ انسان ہے کہ نہیں؟ آپ ہاتھی کو کنٹرول کرتے ہیں، آپ شیر کو کنٹرول کرتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ جن کو کنٹرول کرنے کے چکر میں لگے ہیں، جن کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں. تو انسان سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے. اچھا، جب انسان سب سے زیادہ پاورفل ہے تو وہ مرچا تمہارے اوپر کیسے پاورفل ہو جاتا ہے؟ کہ مرچا لگا لیں گے تو ہمارے آٹوں میں برکت ہو جائے گی، ہاتھ میں پیر میں دھاگا باندھ دیں گے تو دھاگا ہم کو بچا لے گا. تو آپ سے زیادہ طاقتور تو دھاگا ہو گیا نا، اسی کو لے جاؤ، خوب کھلاؤ پلاؤ بریانی دھاگے کو، اس کو لے جاؤ ڈبو اس سالن میں، کیونکہ وہ تمہارا مسئلہ حل کر رہا ہے نا، وہ تم سے بڑا ہو گیا ہے نا. اچھا، اب پتھر ہے، جیسے نہیں صاحب یہ پتھر پہن لیں گے تو ہماری قسمت بدل جائے گی. تو پتھر زیادہ، اس بیچارے کو کیا معلوم کہ سیتارام نے پہنا ہے کہ جان نے پہنا ہے کہ گدھے نے پہنا ہے، اسے کیا معلوم بیچارے پتھر کو کہ کون کہاں گئے ہم.
وہ تمہاری تقدیر پلٹ دیتا ہے، اس سے مطلب وہ تم سے بڑا ہے۔ تو یہ آپ کیوں کہہ رہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے؟ انسان ایسے لوگوں کے نگاہ میں بدترین مخلوق ہے، کیونکہ جب تمہاری زندگی کو پتھر بگاڑ دے، بنا دے، تمہاری زندگی کو مرچا اور لیمو بگاڑ اور بنا دے، تمہاری زندگی کو قبروں کے دھاگے بنا اور بگاڑ دے، تو سوال یہ ہے کہ یہ سب سے بڑے ہیں، آپ کہاں گئے؟ اور وہ سینہ، وہ مسلمان جس کے ہاتھ میں قرآن رب ذوالجلال نے دیا ہے، قرآن کہاں گیا؟ حبیب مصطفیٰ کا طریقہ کہاں گیا؟ سب نیچے ہو گئے۔ سب سے اوپر یہ ساری چیزیں ہو گئی جو تمہارے مسئلے کو حل کرتی ہے۔ دکان میں چاروں قل کا انہوں نے لگا دیا ہے، اور قرآن بھی رکھا ہوا ہے دکان میں۔ وہ قرآن میں چاروں قل ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں جب قرآن پورا رکھے ہو دکان پہ تو یہ چاروں قل اس قرآن کے اندر موجود ہے بھائی، پھر الگ سے قل لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب اگر تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے، ہمارے ایک استاد تھے مولانا عبد الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو بہت نرم مزاج تھے، بچوں کو ڈانٹتے وڑتے نہیں تھے، لیکن بہت خطرناک جملے بولتے تھے۔ اس میں سے ایک جملہ یہ بولتے تھے، جب بات سمجھاتے، جیسے کوئی بات ہو، شاگرد نے پوچھی، ایک حضرت سمجھ میں نہیں آئی تو ایک مرتبہ بتاتے تھے، 2 مرتبہ بتاتے تھے، 3 مرتبہ، پھر اگر اس نے کہا سمجھ میں نہیں آتا تھا تو ڈانٹتے نہیں تھے، کہتے تھے کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں، تمہارا سر صرف ٹوپی پہننے کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ ایسے وہ کمنٹ کرتے تھے۔ تو ایسے سر جو ہے نا، یہ صرف ٹوپی پہننے کے لیے ہیں اور دوپٹہ اوڑھنے کے لیے ہیں۔ ان کے سر میں اللہ تعالیٰ نے جو بدھی رکھی تھی، آپ نے بدھی کو کیا کر دیا؟ خراب کر دیا۔ لہذا یہ جو شرک کی بات ہے، یہ اس طریقے سے ہم کو بچوں کو لاجکلی سمجھانا پڑے گا۔ جب تھوڑے بڑے ہو جائیں تب قرآن کی کوئی آیت بتائیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے بیٹا دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، چلو کھولو، لاؤ یہ آیت کھولو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ ارے اتنا ممتا رکھنے والا، اتنا پیار رکھنے والا جملہ بول دیا، کیا کہ میں شرک کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا۔ لہذا جہاں سے بھی شرک آئے، ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ خطرناک چیز ہماری زندگی میں آ رہی ہے۔ بات پہ سمجھے، یہ شرک کا چیپٹر کلوز ہوا۔ اب دوسری چیز جو دوسری چیز ہے وہ ہے بدعت، رسومات، خرافات، توہمات۔ کتنے لفظ بولا؟ آپ اتنے دن سے ہماری باتیں سنتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں مترادفات لفظ استعمال نہیں کرتا۔ دیکھا ہے آپ نے، سگنل آیا، موٹر سائیکل رکی، کار رکی، ٹرک رکی، ایسے 5 منٹ تک گاڑی روک رہے، ارے ایک مرتبہ بول دے ساری سواری رک گئی بھائی۔ سب کو ایک ایک روکیں گے، پھر بولیں گے گرین سگنل ہو گیا، پہلے موٹر سائیکل چلی، کیوں؟ ان کو ٹائم پاس کرنا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، جتنے لوگ بولا چاروں پر ہم بات کریں گے۔ تو اس میں سے ایک ہم نے بات کیا شرک، دوسری بدعت۔ یہ جو بدعت کا معاملہ ہے یہ بھی بڑا سنگین معاملہ ہے۔ یہ بچوں کو کیسے سمجھایا جائے، ہمارے والدین اس بات کو کیسے سمجھائیں کہ بچے کے دل میں سنت کی محبت آوے، سنت پر عمل آوے۔ تو اس کا کل بھی ایک فارمولہ بتایا تھا، ایک فارمولہ میتھ کے بچے کو ایک ایک میتھ نہیں بتایا جاتا، یہ سوال ایسے کرو، یہ سوال حل کرو، نہیں، ان تمام سوالوں کا ایک فارمولہ بتا دیا جاتا ہے۔ وہ فارمولے کے تحت پھر ہزاروں سوال کیا کرتا ہے، خود بخود حل کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ کو بھی بتایا جاتا ہے، آپ کو بتا دیا کہ یہ باب فتح سے یہ لفظ آتا ہے، اب جتنے بھی لفظ فتح سے آئیں گے وہ اسی وزن پر ہوں گے۔ نہیں ایک ایک مجھے حضرت یاد کرائیے۔ ارے دیوانے ہو یار، ایک مرتبہ بتا دیا گیا کہ یہ باب فتح سے آئے گا، فتح سے جتنے بھی لفظ آتے جائیں گے اس کے اندر وہ تڑ آپ پڑھتے رہیے۔ سمجھے میری بات؟ تو ایسے ہی بدعت کا ایک فارمولہ ہے۔ بدعت کے فارمولے میں یہ ہے کہ یہ سمجھانے کی کوشش کریں گھر میں ہی کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کو یہ کھانا پسند ہے، کوئی کھانا؟ ہاں، اور یہ تمہاری جو بہن ہے اس کو نہیں اچھا لگتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ انسانی مزاج الگ الگ ہے، انسانی مزاج الگ الگ ہے۔ کس چیز کے بارے میں؟ اچھائی کے بارے میں۔ کوئی آدمی بولے گا کہ یہ کام بہت اچھا ہے،
अभी मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या खाना बने और सबको अलग अलग पूछूं तो कम से कम 25 खाने का नाम तो आ जाएगा ना। क्यों? हर आदमी की पसंद अलग अलग है। तो पहले ये उसको समझाने की कोशिश करें कि इंसानी अक्लें पसंद के लिहाज से अलग अलग हैं। नंबर 1, रंग पूछे उससे, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? नहीं अम्मी हमें लाल पसंद है। दूसरा क्या बोलते हैं? नहीं हमें लाल अच्छा रंग, ऑरेंज अच्छा रंग होता है। पता चला कि रंग की पसंदीदगी की जब बात आती है तो भी हम अपने घरों में देखते हैं कि हमारे भाई बहनों का मिजाज क्या है, अलग अलग है। अगर इंसान को छोड़ दिया जाए कि तुम अपनी पसंद से दीन में काम करो तो हर आदमी अपनी पसंद से करेगा। कितना दीन बनेगा आप गिन ही नहीं पाएंगे। भाई एक को एक काम अच्छा लगेगा, दूसरे को दूसरा काम अच्छा लगेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया कि वो बनाया, वो पसंद बनाया कौन है? अल्लाह बनाए। सबसे ज्यादा वो जानता है ना कि तुम्हारी पसंद में बड़ा इख्तलाफ है, उसी ने बनाया है, वो सबसे ज्यादा जानता है। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया कि सबकी पसंद छोड़ दो, हमारी पसंद इनको बता दो। नंबर 1, हमारे रसूल जिसको पसंद करते वो इनको बता दो। ये दोनों एक ही हैं, मतलब एक अल्लाह है एक रसूल है। तो पसंद जो होगी, जब अल्लाह एक बात बोल देगा तो रसूल भी वही बात बोलेगा, और जो रसूल बोलेगा वो अल्लाह के बताने के बाद बोलेगा, तो ले दे करके एक ही पसंद हुई। ये बच्चे को समझाएं कि हम जब तक रसूल के बात को अच्छा नहीं मानेंगे, अगर अपने मिजाज को अच्छा मानेंगे तो जैसे अलग अलग खाना पसंद है ऐसे अलग अलग दीन की बातें भी हर आदमी अपनी अपनी पसंद से करेगा। ये उसके दिल में क्या करे कि अच्छाई की डिफिनेशन, अच्छाई किसे कहते हैं, ये बता ले जाए अपने बच्चों को कि अच्छा वो होता है जो हमारे हबीब ने कहा अच्छा है, वो अच्छा है, और इंसानी अक्लों पर इसको छोड़ा नहीं जा सकता। ये एक बात उसके दिल में उतारनी है, तब उसको समझ में आएगा कि अच्छा सिर्फ वो है जो अल्लाह के ने अपने रसूल के जरिए हमको बताया है। अच्छा, इसी तरीके से उनको दूसरी बात भी बताएं कि अगर आप बोलते हैं कि ये मिसाल के तौर पर कब्र पे चादर डालना हमको अच्छा लगता है, जब अच्छा लगे डालो यार, क्योंकि नीचे वाले को सर्दी बहुत लगती है। भाई चादर पे चादर, चादर पे चादर, चादर पे चादर डाल रहे हैं, और वही चादर फिर उठाकर ले जाकर क्या कर दी जाती है? बाहर बेच दी जाती है। और ये सबको मालूम, जैसे हमको मालूम, हम तो कभी एक मरतबा गए हैं ना, तुम तो रोज जा रहे हो यार, तुमको तो रोज मालूम है कि चादरें यहां से उठती हैं, बाजार में 50% पे ये लोग बेचते हैं, फिर वो 100% में बिक कर आती है। अब तुम कह रहे हो चादर डालना अच्छा लगता है, हम तुमसे कोई दलील नहीं मांगते चादर डालना अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है। अगर ये अच्छा लगता है तो हबीब मुस्तफा से ज्यादा तुम स्मार्ट हो, इसका मतलब नबी से ज्यादा तुम्हारी अकल काम करती है। अगर वो ये काम अच्छा था तो हमारे नबी से ये मिस कैसे हुआ, ये बताने की कोशिश करें बच्चे को कि हमारे नबी सबसे ज्यादा अच्छाई पर अमल करना और अच्छाई का प्रचार करना, ये दोनों काम आपने किया है। और अगर उन्होंने नहीं बताया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये काम अच्छा होता तो आप बता देते, और अगर तुमने ये कहा कि ये काम अच्छा है, भले नबी ने बताया और नहीं बताया, इसका मतलब आप ये बताना चाहते हैं मैं नबी से ज्यादा होशियार हूं, मैं नबी से ज्यादा इस बात को समझता हूं कि अच्छा क्या है। तीसरी बात, जितनी अच्छी बातें होती हैं सबसे ज्यादा नबी को चाहने वाले कौन लोग हैं? साहबे किराम हैं। जो जितना चाहेगा उतना उसकी हर बात पे क्या करेगा? अमल करेगा। पब्लिक शाहरुख खान को चाहती है, सलमान साहब को चाहती है, बहुत से पब्लिक है, वो फटा पैंट पहन लेता है तो ये फटा पैंट पहन लेते हैं क्योंकि उनको चाहते हैं वो। भाई तुमसे क्या मतलब, वो चाहते हैं लिहाजा वो कर रहे हैं। हमारे नबी को सबसे ज्यादा कौन चाहता था? सहाबा चाहते थे। तो वो सहाबा ने चादर क्यों नहीं डाली? इसका मतलब तुम बताना चाहते हो कि सहाबा से भी अच्छाई मिस हो गई
اور صحابہ نوز باللہ جھوٹے دعوے دار ہیں کہ ہم رسول کو چاہتے ہیں پھر بھی رسول کا کام نہیں کیا. پتا چلا رسول کرتے تو صحابہ بھی کرتے, رسول کرتے تو صحابہ بھی کرتے. صحابہ کا معمول نہیں رہا ہے. یہ بچے کو سمجھانے کی کوشش کرے. اور کیسے اس کو سمجھائیں گے؟ اچھا نبی نے اگر چادر ڈالی ہوتی تو ایک کلر کی ہوتی نا, ہر قبر پہ الگ الگ چادر پڑ رہی ہے. چادر کا کلر کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے تھا. نماز میں سورہ فاتحہ نبی نے کہا پڑھو, سب لوگ الگ الگ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو. نہیں ہماری یہ والی ہے, تمہاری وہ والی ہے, ان کی وہ والی ہے. نہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی نے جو سورہ فاتحہ پڑھی وہ یہ ہے بھائی, آپ وہی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. اب اگر نبی نے چادر کا کلر ایک ڈالا ہوتا یا ڈالا ہوتا تو ایک کلر ہوتا. پتا چلا بچے کو سمجھائے کہ یہ الگ الگ کلر بھی بتا رہا ہے کہ سب نے اپنی اپنی پسند کا کلر ڈالا ہے. اچھا ایسے ہی گھر پہ جھنڈا لگاتے ہیں, یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے پھر بھی بتا دے رہا ہوں. اب آپ دیکھیے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مسلمان کی کہ کون سا جھنڈا کلر لگائے. جھنڈا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب پہلے کچھ لوگوں نے ہرا لگایا ہے, کچھ لوگوں نے لنگوٹ کا ٹائپ جھنڈا لگایا, کیونکہ اگر نبی بتائے ہوتے جھنڈا کیسا لگاؤ تو ایک ڈیزائن ہمارے پاس ہوتی نہیں. بھئی بھارت کا جھنڈا ہے, ہر ملک کا جھنڈا ہے, اس کی ایک ڈیزائن ہے. ساری دنیا میں ہمیشہ جب وہ جھنڈا لگے گا اس ملک کا تو اس کے ڈیزائن میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایک ڈیزائن فکس ہے. تمہارے جھنڈے کیوں الگ الگ ہیں بھیا؟ ایک گھر. اب انہوں نے دیکھا پہلے ایسے ہوتا تھا, اب کیا کیا انہوں نے, اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون سا کلر, اب وہ جھنڈے میں کئی کلر ملا دیا. اس لیے وہ ملٹی کلر کا جھنڈا کیا ہو گیا, گھروں پہ لٹک رہا ہے, مسجدوں میں لٹکا دیا, اور وہی ان کی علامت ہے. جھنڈا لگا دیا, فجر کے نماز ڈیلی چھوڑ رہے ہیں, وہ جھنڈا پڑھ رہا ہے نا, وہ پورے گھر کی طرف سے اکیلے پڑھ لیتا ہے, سب کی طرف سے اکیلے پڑھ لیتا ہے. بقیہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جھنڈا پڑھ رہا ہے, جھنڈا کر رہا ہے سب کچھ. تو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ اگر یہ کلر نبی بتائے ہو, ایک مثال دے رہا ہوں, ایسے میں ہر چیز میں دے سکتا ہوں. اچھا جیسے پھول کا معاملہ ہے, پھول بھی بڑا, عرب میں پھول ہوتا کیا؟ عرب میں پھول ہوتا نہیں. کتنے بوڑھے بیچارے مر گئے, انہوں نے گلاب ہی نہیں دیکھا. گلاب کیسا ہوتا ہے اگر آپ ان کو سمجھانے ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے تو بھی بیچارہ نہیں سمجھ پائے گا, کیونکہ وہ گلاب دیکھا ہی نہیں کبھی. مر گئے, اب تو خیر چلو سب ہو گیا ہے, لیکن پہلے والے تو مر گئے بیچارے, گلاب ہی نہیں دیکھے. گلاب کا ایک تصور ہے, کچھ علاقے میں گلاب ہوتا ہے, تم میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے, ایک دم کالا گلاب ہوتا ہے, دیکھا ہے کسی نے؟ بہت کم لوگ. تو اب اگر اللہ کے رسول بتائے ہوتے قبر پہ پھول ڈالو, تو سوال یہ ہے کہ وہاں جب پھول ہی نہیں ہوتا تو آئے گا کہاں سے پھول؟ وہاں تو کانٹے دار سب درخت پیدا ہوتے ہیں, سارے درخت کیسے ہیں؟ کانٹے دار ہیں. تو یہ پھول کا کیسے تصور آیا؟ اچھا ہمارے یہاں پھول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھارت میں خوب ہوتا ہے, لہٰذا یہاں والوں نے پھول ڈال. پتا چلا ہماری پیداوار ہے, ہم نے اس کو استعمال کر دیا, مردے کو اوپر ڈال دیا اور قبر پہ ڈال دیا اور ہر جمعرات کو ڈال دیا اور کیا کہتے ہیں شب بارات میں ڈال دیا اور کہتے ہیں وہ درود پڑھتا رہتا ہے. اچھا یہاں درود پڑھتا رہتا ہے, جب گنیش جی کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ وہ بیچارے پھول کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ میں حضرت کی قبر پر پڑا ہوں یا گنیش جی کی قبر پہ پڑا ہوں؟ اسے معلوم ہوتا کیا؟ پھر وہاں بھی اس کا مطلب وہ درود پڑھ رہا ہوگا. سب اپنی طرف سے یہ سمجھانے کی کوشش کریں, تب بندہ جو ہے ہماری اولاد بدعت کو سمجھنے کی کوشش کریں گی. انشاءاللہ زندگی رہے گی تو ہم آگے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ